الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. سورہ فاطر کی آیت ہے. عقیدہ ہم لوگ سن رہے تھے، عقیدہ کورس اللہ کی پہچان، یہ موضوع ہمارا چل رہا ہے. آج جو عنوان ہے ہمارا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس بات میں کسی مسلمان کو ڈاؤٹ اور شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے آپس میں ایک دوسرے کی باتوں پر ہم کیسے بھروسہ کرتے ہیں، کیسے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کی امیدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے آس دلانے پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں. یعنی یہ سچے ہے، یہ سچے ہے، یہ سچے. اسپتالوں کی بات ہے کہ وہ اچھا دیکھتا ہے، یہ سچی بات ہے، یہ سچی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو بنانے والا، پوری کائنات کے بنانے والے اللہ کی عظمت کو اگر ہم جانتے ہیں تو اللہ کے اس بارے میں، اس بات میں کسی طرح بلا یعنی شک و شبہ ہمارے کو جینا چاہیے. کوئی شک اور شبہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. ابھی میں نے سورہ فاطر کی آیت پڑھی، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تم دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو. دیکھو، یعنی انسان کے لیے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اگر کسی کو سچا ماننا ہے، اگر کسی وعدے کو سچا سمجھنا ہے، وہ صرف اکیلا اللہ ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں، ذرہ پرسنٹ بھی ہمارے لیے شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں پیغام دے رہے ہیں. یعنی موت کے بارے میں دیکھو، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے موت آنی یقینی ہے، سچی ہے موت. زندگی دیا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہم جانتے ہیں. اور اسی طرح جنت، جہنم، اسی کے اوپر بھی ہمارا یقین ہونا ہے. اللہ کا وعدہ جن باتوں میں ہے وہ سچ ہو کے رہے گا. گناہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے خرابی ہے تو خرابی ہو کے رہے گی. نیکی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نیکی کے اوپر تمہارے کو ضرور اس کے اوپر اجر ملے گا، اچھائی ملے گی. تو ہمارے کو یقین ہو جانا، تب ہمیں کامل مومن، کامل مسلمان بنیں گے. اور یہ موضوع جو ہے آج ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. کیوں بولو؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دنیا کے دھوکے میں تم نہ پڑو. آج ہر انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے وعدوں کو چھوڑ دیا ہے. نماز کو دیکھو کیسی حالت ہے ہماری، نیکیوں کو دیکھو ہماری کیسی حالت بنی ہے. تو اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدے کو ہمیں پیٹ پیچھے ڈال دیے، یعنی چھوڑ دیے ہیں. اس لیے آج دنیا کے دھوکے میں ہمیں پڑے ہوئے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، سبحان اللہ، کیسے یقین والے وعدے اللہ تعالیٰ کے. اللہ دوسری جگہ فرما رہے ہیں الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق. یعنی زمینوں اور آسمانوں کے بارے میں اللہ بتا رہا. انسان آسمان کی اڑان تک تو نہیں جا سکتا، آسمان کی پہنچ تو نہیں حاصل کر سکتا، مگر اللہ دیکھو آسمان کے بارے میں بتا رہا کہ یہ آسمان بھی اللہ کا ہے اور زمین بھی اللہ کی ہے. اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس کا معنی کیا بولے تو ہمیں دنیا کے اندر رنگینیوں کی جو چمک ہے، اس کے پیچھے انسان جو پڑا ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے پڑنے سے، دھوکے میں پڑنے کے علاوہ تمہارے کو کیا بھی حاصل نہیں ہونے والا. ہاں، اللہ کا جو وعدہ ہے ان باتوں میں آ گئے بولے تو اللہ تعالیٰ یہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ معنی ہے اس کے اندر. تو آج انسان در در کی ٹھوکریں کھانے کا یہی ریزن ہے، سبب ہے کہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اللہ کے وعدے کو بھول گیا. اللہ کا وعدہ پڑھتا بھی ہے تو ان پڑھ کے جیسا رہ رہا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی کو بتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو دیکھو کیسے کیسے پھرتے تھے، کیسے کیسے محنتیں کرتے تھے. واقعی ان کی زندگی میں وہ تڑپ تھی کہ اللہ کے وعدوں کو لوگوں کو بتائیں. اللہ کیا ہے، اللہ کی بات کیا ہے، اللہ کا وعدہ کیا ہے. یہ انبیاء دیوانوں کی طرح پھر رہے تھے. چھپکے نہیں تھا. ابو لہب جو بول رہا تھا کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، بول کے ان کا عمل ویسا تھا. مطلب ان کی بات صحیح بول کے نہیں بول رہا ہوں میں. یہ اتنے پیچھے پڑتے تھے انبیاء، سبحان اللہ. ہاں، لوگ تانا دیتے تھے، لوگ کیا کیا نام رکھتے تھے انبیاء کو، نبیوں کو، ہم سب سنے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یعنی تڑپتے تھے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے، یعنی اللہ کے وعدوں کی طرف بلانے کے لیے. آج ہمارے اندر، دلوں کے اندر اس کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو تسلی دے رہا، اے نبی فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. اللہ نے کہا، کیا معنی ہے اس کا کہ اے نبی آپ صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ
سچا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے بیچ میں کم نہ ہو. کیا معنی؟ حقیر نہ جانے جاؤ. یہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے اللہ کے اوپر، ان لوگوں کے بیچ میں آپ حقیر نہ سمجھو، یعنی آپ حقیر نہیں سمجھنا، لوگ آپ کو حقیر نہیں سمجھنا. کیا معنی؟ کہ آج ہمیں دیکھتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ کسی کو عزت دے رہے ہیں، کسی کو بڑا یعنی پاپولر کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے آج ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے. مگر ایک اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا وہ معمولی نہیں ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. یعنی قال اللہ قال رسول کی بات بولنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بولنے والا، یہ کم قیمت والا نہیں ہے، اس کی بھی بہت زیادہ ویلیو ہے. ان الذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے کہا یعنی جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے درجات بہت بلند ہیں. اللہ کا علم، اللہ کے دین کا علم، یہ معنی ہے. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس واخشوا یا ایھا الناس اتقوا واخشوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی اے لوگو اللہ سے ڈرو اس دن سے، یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، یعنی اس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آنے والا، کوئی بیٹا اپنے باپ کو کام نہیں دینے والا. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا. قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کوئی باپ اپنے بیٹے کی کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی بیٹا اپنے باپ کی بھی کوئی مدد نہیں کرتا. اس دن کی ہمیں تیاری کرنا ہے، اس دن کے بارے میں ہمیں فکر کرنا ہے، کیونکہ اس دن کے بارے میں جھٹلانے والے لوگوں کا جو انجام ہوا بدر کے میدان میں جب وہ مارے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل وجدتم ما وعدکم اللہ، کیا تم نے پایا اللہ کے وعدے کو؟ ما وعدکم اللہ ورسولہ حقا، حق سمجھے، یعنی جب وہ مارے گئے ان کو معلوم ہوا کہ کون سچ تھے، کون سچے تھے، کون جھوٹے تھے. ابو جہل بول کے نہ آیا نکلتے اس ٹائم پہ میدان میں، کیا بول کے؟ آج معرکہ ہے حق اور باطل کا بول کے. تو اسی کو معلوم ہو گیا کہ کون باطل تھے اور کون حق تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللَّهُ حَقًّا، یعنی اللہ تعالیٰ جو مجھے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں آج پا لیا. جب بدر کے لیے تیار ہو کے اللہ کے نبی آ رہے تھے تو دو باتوں میں سے ایک بات تمہارے کو مل کے رہے گی. ایک یہ کہ قافلہ، جو ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا تو وہ اس کا مال ملے گا، نہیں بولے تو جنگ میں جیت آپ کو ملے گی. بس سمجھ میں آئے؟ تو یہاں ایک نوٹ کرنے کی بات کیا بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وعدہ دے رہا ہے، وہی کے طور پر وعدہ دے دیا اللہ تعالیٰ. جب اللہ کا وعدہ ہوا تو اللہ کے نبی چپ چاپ نہیں بیٹھے. بدر کا جنگ شروع ہونے والی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعا کر رہے تھے. اس سے جو بات ہمارے کو کیا معلوم ہوتی، یہ کہ ہم کوشش کرنا ہے، کوشش ہمیں کرتے رہنا. السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے نتیجہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. من کان یرجو، ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، یعنی جو بھی ملنا چاہتا ہے اللہ سے، اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو مقرر کردہ باتیں ہوں یا کام ہو وہ آ کے رہے گا. جو امید رکھتے ہیں اللہ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے کے رہے گا. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا جنتوں کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ جو وعدے کیا ان میں جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جو بندے اللہ کے یعنی اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا جنتوں کی شکل میں، یعنی جنتیں ان کو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً اللہ کا وعدہ آ کے رہے گا، یعنی ہو کے رہے گا. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے اس سے کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں ان پڑھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دعا پڑھو ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. آل عمران کے آخری آیتوں میں یہ دعا ہے. تو یہ دعا بھی ہمیں پابندی سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا یخزی اللہ النبی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جو ایمان والے ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرنے والا. تو اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں ایمان کے زمرے میں ہم سب کو شامل کرے. آمین یا رب العالمین.